خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں تجھے بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، بات کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ آگے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس شکوے کا جواب کچھ اس طرح سے دیا: دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کیا، اور پھر اس شکوے کا جواب بھی انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح سے دیا۔ وہ کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہے، غافل بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، سینکڑوں ہے کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے قدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں تجھے بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، بات کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ آگے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس شکوے کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلی یا جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو کام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے،
صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا میں تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حضرات گرامی، تھکان کی وجہ سے میرا گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میرے بھائی قاری عبدالحفیظ صاحب کا اصرار تھا کہ طارق بھائی آپ کو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مجھے ضرورت ہے اس کی۔ بہرحال میں نے ان کے حکم کی تعمیل میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں چند اشارات سماعتوں کے حوالے کر دیے، آپ حضرات دعا کریں۔